اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ خوب ہستید ہمیں شما دوستان و عزیزان آفرین فاطمہ اسد سعید آقا خوب شما الحمدللہ شکر خدا آپ کی جناب. ہماری گفتگو کتاب سیوطی میں اعراب کے بارے میں چل رہی تھی. ہم نے اعراب اصلی جو تھا اس کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بدلے اعراب نیابتی جسے اعراب بالحروف بھی کہا جاتا ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. بتایا تھا پہلے کس کس کا اعراب بتایا تھا، اسماء ستہ کا اعراب بتایا، پھر تثنیہ کا، پھر جمع کا، جمع مذکر سالم کا، پھر جمع مؤنث سالم وغیرہ کا، ان سب کے ہم نے اعراب بتائے تھے. اب بات یہاں سے جو شروع ہوگی کس کی چلے گی؟ ابھی تک سارے ظاہری اعراب تھے. کیا تھے؟ اعراب ظاہری تھے. اب یہاں سے تقدیری اعراب کے بارے میں بات چلے گی، پوشیدہ اعراب کے بارے میں. جی اعراب ظاہری تھے وہ صاحب، چاہے وہ اعراب بالحرکات تھا چاہے اعراب بالحروف تھا، سورے ظاہری اعراب تھے، وہ ظاہر میں تھے. لیکن اب مقدر اعراب کی بات چلے گی، تقدیری اعراب کی. وَسَمِّ مُعْتَلًّا مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا كَالْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَقَى مَكَارِمًا. معطل نام رکھیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ معطل کہیے یا معطل نام رکھیے ان اسماء کا کہ جو مصطفیٰ اور مرتقیٰ کی طرح ہیں. مصطفیٰ اور مرتقیٰ کی طرح ہیں یعنی جیسے اس میں مقصور، مرتقی، مصطفیٰ والمرتقی یہ منقوص ہے، مقصور اور منقوص. اب بتائیں گے کیا کرنا ہے. فالاولو اولین مصطفیٰ یعنی اس میں مقصور جہاں ہوگا، الاعراب فیہ قدر جمیعہ یعنی اس کا اعراب جمیعہ تمام اعراب مقدر رہے گا، یعنی حالت رفع میں بھی، حالت نصبی میں بھی، حالت جری میں بھی. یاد ہے موسیٰ جاء کہیں گے تب موسیٰ، رائے تو پھر موسیٰ، سمیت من موسیٰ، موسیٰ، مصطفیٰ، یہ سب ان کا اعراب تقدیری رہے گا تمام حالتوں میں. مقدر رہے گا یعنی وَهُوَ الَّذِي قَدْ قُصِرَ یعنی جو اس کی یہاں پر مقصور رہ جائے گا. یہ وہ ہے کہ جسے مقصور کہا جاتا ہے، اس میں جس کو مقصور کہا جاتا ہے. اب اس کی شرح دیکھیے، شرح دیکھیے. وَسَمِّ مُعْتَلًّا مِنَ الْأَسْمَاءِ نام رکھیے معطل ان اسماء کا کہ جو وہ اسماء متمکنہ. اسماء متمکن کسے کہتے ہیں؟ جی جو تنوین کو بھی قبول کر سکتے ہیں، اس مورب جو کلمہ ہے وہ مورب کلمات اسماء متمکنہ کو، ان اسماء متمکنہ کو معطل کہیے. کن اسماء متمکنہ کو؟ ما وہ اسماء آخرہ الف جن کے آخر میں الف ہو جیسے کل مصطفیٰ، یا ما آخر یا جس کے آخر میں یا ہو، المرتقی، المرتقی مکارمہ. ٹھیک ہے، تو ایک کسے؟ وہ اسماء متمکنہ جن کے آخر میں الف ہو جیسے مصطفیٰ، یا وہ اسماء جن کے آخر میں یا ہو جیسے مرتقی، قاضی. جی ان کو معطل کریے، معطل نام رکھیے، ان کو معطل کہیے. ٹھیک ہے، جس کے آخر میں الف ہو وہ اسماء متمکن جس کے آخر میں الف ہو. مصطفیٰ اس میں مقصور ہے، جس کے آخر میں یا ہو اسم کے وہ منقوص ہے جیسے مرتقی. فالاولو پہلا یعنی مصطفیٰ. مصطفیٰ ادھر دیکھو، وَهُوَ الَّذِي كَالْمُصْطَفَى اول یعنی پہلا یعنی جو مصطفیٰ کی طرح ہو. مصطفیٰ کی طرح ہو یعنی جس کا وہ اسم متمکن جس کا آخر میں الف ہو. فی کس مصطفیٰ کی طرح ہو یعنی فی کون آخر ہی الفا لازمتا جس کا آخر میں الف لازم ہو، ضروری ہو، الف لازم ہو، ثابت ہو، بدلنا. تو الاعراب فیہ قدرہ اس اسم کے آخر میں جو مصطفیٰ کی طرح ہے یعنی جس کا آخر میں الف لازم ہے جسے ہم اس میں مقصور کہتے ہیں، اس میں اعراب مقدر رہتا ہے. جمیعہ تمام اعراب مقدر رہتے ہیں، علی الالف الف کے اوپر مقدر رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں.
پوشیدہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی آئیے لأنه وهو الذي قد قصر، یہ وہ ہے کہ جو یعنی لتعذر تحریکہ، اس لیے کہ الف کو حرکت دینا سے معذور ہے. ہم حرکت الف کے اوپر حرکت دینے سے معذور ہے، اس لیے الف کے اوپر مقدر رہے گی کیا؟ اعراب حرکتیں. وهو الذی وہ قد قصر، اسے مقصور کہا جاتا ہے. سمیا مقصورا، اسے مقصور کہا جاتا ہے. پتہ ہے اب شعر سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ معطل اسما کو وہ اسماء معطلہ جیسے جن کا جیسے جو اسم مقصور ہے ان کو مقصور نام رکھیے، یعنی مقصور کہیے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي قَدْ قُصِرَ، کہ وہ ہے کہ جسے قصر کر دیا گیا ہے، جسے قصر کر دیا. سمیا مقصورا، انہیں مقصور کہا جاتا ہے. کیوں؟ قد قصرا، قد قصرا کی تفصیل یہ ہے لأنه حبس عن الحرکات والقصر الحب، والقصر کے معنی حبس، قصر کے معنی کیا ہے؟ حبس، قید کر لینا. اور اس میں مقصور کو اس میں مقصور کیوں کہا جاتا ہے؟ لکھ لیجئے لأنه حبس عن الحرکات، اس لیے کہ انہیں حرکات سے قید کر لیا گیا ہے. حرکتوں سے، اب اس پہ حرکتیں نہیں آتی ہیں الف مقصورہ کے اوپر، ہے نہیں، اس لیے اسے مقصور کہا جاتا ہے. یا تو اس لیے مقصور کہا جاتا ہے، دیکھیے مقصور اس کا نام رکھنے کی آفرین فاطمہ سا سعید صاحب اس کے دو وجہ ہیں انہوں نے بیان کی ہیں. اسے اس میں مقصور کیوں کہتے ہیں؟ اس میں مقصور کی علت بیان کر رہے ہیں. مقصور کے معنی کیا ہے؟ حبس. دو وجہ بیان کیا آپ جو بہتر لگے آپ کو. اس میں مقصور کو مقصور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرکات حبس، حرکات حبس ہے، قید کر دی گئی ہیں الف کے اوپر، اس لیے مقصور کہا جاتا ہے. قصر کے معنی کیا ہے؟ قصر کے معنی کیا ہے؟ قصر کے معنی حبس، حرکت حبس کر لی گئی ہے. جیسے مصطفیٰ، موسیٰ، ان کو پر تینوں حرکتیں حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں حرکتیں قید کر لی گئی، اس لیے اس کو. یا پھر قصر کے معنی کیا ہے؟ حبس. قصر کے ایک معنی آپ نے پڑھا ہوں گے رجل قصیر، رجل چھوٹا مرد، پستہ قد مرد کو قصیر کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جی چھوٹا. اب اگر قصر کے معنی چھوٹا ہے تو مقصور جسے چھوٹا کیا گیا ہو یعنی ممدود جسے بڑا کیا گیا. ہاں اس میں مقصور اس لیے کہ غیر ممدود، غیر ممدود. قصر کے معنی چھوٹا، تو آپ اس میں مقصور یعنی وہ اسم جو ممدود نہ ہو، جو ممدود نہ ہو. اس لیے یا تو اس میں مقصور کو اس میں مقصور کہتے ہیں، یا اس لیے کیونکہ اس کے اوپر حرکتوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اس لیے مقصور کہتے ہیں. قصر کے معنی حبس کے بھی چھوٹا، آپ کو جو بہتر لگے. ٹھیک ہے، تو انہی دو وجہوں میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر اس میں مقصور کو مقصور کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آفرین فاطمہ؟ جی آ رہا ہے سمجھ. جی اسے قصر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ الذی قد قصر، یہ وہ ہے کہ جسے قصر کر دیا گیا ہے، اس میں مقصور کہتے ہیں. وہ اسم کے جو مصطفیٰ کی طرح ہو، یعنی مصطفیٰ کی طرح ہو، یعنی اس کے آخر میں الف لازم ہو. اور اس کا حکم کیا ہے کہ اعراب تینوں حالتوں میں تبدیلی رہتا ہے، کیونکہ الف کے اوپر حرکت سے معذور ہے، ہم نہیں کر سکتے، عذر ہے. تو مصطفیٰ هو الذی قد قصر، مصطفیٰ جیسے جو اسماء ہے یعنی جن کے آخر میں الف ثابت ہے، یہ وہ ہیں جو قصر کر دیے گئے ہیں، قصر کر دیے گئے ہیں، انہیں مقصور کہا جاتا ہے. کیوں؟ یا تو اس وجہ سے کیونکہ حرکات اس میں قید کر دی گئی ہیں، قصر کے معنی حبس کے ہیں، یا او لأنہ غیر ممدود، یا یہ اس لیے کہ کیونکہ یہ ممدود نہیں ہے، ممدود کے مقابلے پہ ہے مقصور. وقال الرزی، رزی صاحب نے فرمایا ہوا اولا، غیر ممدود ہے یہ، اس لیے اسے مقصور کہا جاتا ہے، یہ بہتر ہے. جی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس وجہ سے مقصور کہیں کیونکہ حرکتیں قید کر لی گئی ہیں، تو اس میں منقوص میں بھی تو حرکتیں قید ہوتی ہیں دو حالتوں میں، قاضی میں، مرتقی میں.
تو اگر حرکت قید ہونے کی وجہ سے آپ اسے مقصور کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں منقوص کو بھی مقصور کہیے. سمجھ میں آ رہی ہے باریکی سمجھ میں آ رہی ہے صحیح صاحب جی فاطمہ؟ جی انہوں نے یہ کہا اس میں مقصور کو مقصور اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ حرکتیں اس میں قید کر لی گئی ہیں، حرکتیں ظاہر نہیں ہوتی اس لیے مقصور ہے. کچھ کہتے نہیں اس میں مقصور اس لیے مقصور ہے کیونکہ ممدود نہیں ہے. سید رضی کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے، غیر ممدود ہے اس لیے مقصور ہے، یہ کہنا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے اگر لکھا ہے کیونکہ حرکتیں اس کی قید کر لی گئی ہے اس وجہ سے اس کا نام مقصور ہے. تو پھر اس میں منقوص میں بھی تو حرکتیں قید کی جاتی ہیں. قاضی آپ کہیے رائے تو جا قاضی سمیت من قاضی منل قاضی، تو حرکتیں کہاں ہیں؟ قید کر لی گئی ہیں. تو پھر اسے بھی آپ مقصور کہیے. جیسے مصطفیٰ کو آپ نے مصطفیٰ موسیٰ وغیرہ کو آپ نے اس میں مقصور کہا کیونکہ اس کی حرکتیں قید کر لی گئی ہیں، تو پھر قاضی کی بھی تو قید ہوئی ہوئی ہیں، ان کو بھی کہیے. یا مثلا میں کہوں غلامی، غلام مضاف، غلامی یا مضاف ہے، جا بولیے غلامی، رائے تو غلامی، سمیت حرکتیں کہاں ہیں؟ قید ہو گئی. تو اگر حرکتیں قید ہیں اس لیے مقصور کہا جاتا ہے مصطفیٰ جیسے اسم کو، تو پھر اس میں منقوص کو بھی کہیے. وہ اسم جو یا متکلم کی طرح مضاف ہے اسے بھی مقصور کہیے. جبکہ مصطفیٰ ہے مقصور، اس میں مقصور کہتے ہیں، قاضی کو اس میں منقوص کہتے ہیں، اسے اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہے یہ کہتے ہیں. تو پھر یہ علت تو صحیح نہیں ہو سکتی. سید رضی کہہ رہے ہیں یہ علت نہیں ہے صحیح اس میں مقصور کو اس میں مقصور کہنے کی. ورنہ اگر اس میں مقصور کو اس میں مقصور کہنا اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ حرکتیں اس میں قید ہے، تو پھر انہیں بھی اس میں مقصور کہیے، ان میں بھی تو حرکتیں قید ہیں. لہذا سید رضی کی نگاہ میں اور آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ بات غلط ہے کہ حرکتیں کیونکہ قید ہے اس لیے مقصور کہتے ہیں. قصر کے معنی حبس قید، حرکتیں قید ہے اس لیے مقصور کہتے ہیں، تو پھر انہیں بھی تو کہنا چاہیے کیونکہ حرکتیں ان کی بھی قید ہے. اس کا مطلب مقصور قصر سے ہے، قصر جو ممدود کے مقابلے پہ ہے. دیکھیے موسیٰ چھوٹا الف ہے نہیں ہے، مصطفیٰ چھوٹا الف ہے نہیں ہے، قصر اس کے مقابلے بات ہے ممدود. ٹھیک ہے آفرین فاطمہ؟ جی سمجھ میں آیا نا؟ آ گیا جی. تو سید رضی کیا کہتے ہیں؟ ہوا اولا، یہ غیر ممدود کیونکہ اس میں مقصور کو مقصور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ممدود نہیں ہے، ممدود کے مقابلے پہ ہے. رضی فرمائے یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے. کیوں؟ لما یلزم علی الاول، اگر اس لیے کہ ہے پہلے کی بنا پر اگر ہم پہلی بات مان لیں کہ بھائی اس وجہ سے مقصور کہتے ہیں کیونکہ حرکتیں اس میں قید ہیں، تو پھر مضاف الی الیا کے اوپر بھی یہ بات صادق آنی چاہیے. بھلے آپ یہ کہہ دیں اس میں منقوص میں تو چلو ٹھیک ہے دو حرکتیں قید ہیں لیکن دو ہی جگہ تو ہیں، حالت رفع اور جری میں، حالت نصبی میں تو ظاہر ہے رایت القاضی یا لیکن آپ یہ بات میری کاٹ دیں گے مثلا اس میں منقوص میں، لیکن اس میں کیسے کاٹیں گے؟ وہ اس جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، غلامی، کتابی، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے نہیں ہے، قراصتی. تو اگر اس میں مقصور کو مقصور اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے تمام حرکتیں قید ہیں، تو پھر وہ اسم جو مضاف ہے یا کی طرف اس کی بھی طاری حرکتیں نہیں ہیں، تو کیا پھر اسے بھی آپ کہیے اس میں مقصور، جبکہ یہ اس میں مقصور اسے نہیں کہتے. تو اس کا مطلب اس میں مقصور کا مطلب ہے جو ممدود نہ ہو. سمجھ میں آئی؟ والثانی، تو مصطفیٰ کی بات بتا دی. مصطفیٰ میں تینوں حالتوں میں اعراب انہوں نے حکم بتا دیا جمعیہ، تمام قدر الاعراب جمعیہ، تمام حالتوں میں اعراب تبدیل رہتا ہے. والثانی یعنی مرتقی، والثانی منقوص، دوسرے کو منقوص کہتے ہیں. نصبہ ظہار، اس کا نصب ظاہر رہتا ہے، یعنی حالت رفعی اور جری میں پوشیدہ، حالت نصبی میں ظاہر رہتا ہے. ورفعہ ینوی قضا ایزن یجر، ینوی یعنی نیت میں رہتا ہے، یعنی پوشیدہ رہتا ہے، اس کا رفع پوشیدہ رہتا ہے اور اسی طریقے سے جر بھی دیا جائے گا یعنی پوشیدہ طور سے. والثانی هو الذی، ثانی یعنی دوسرا جو مرتقی کی طرح، هو الذی کالمرتقی، مرتقی جو مرتقی کی طرح ہے، وہ اسماء جو مرتقی کی طرح ہے، یعنی فی کون آخری یا ان خفیفتن، جس کے آخر میں یا خفیفہ ہو اور لازم ہو. تلو کسرتین، اور کسرے کے بعد آئے، تل کہتے بعد میں آنے والا، تلو کسرتین وہ یا کسرے کے بعد آئے. مرتقی قاف میں کسرہ ہے، کسرے کے بعد یا آئی ہے.
یا خفیفہ ہو یا ساکنہ، یا خفیفہ یعنی یا ساکنہ ہو، یا لازم بھی ہو وہ اور ثابت ہو کسرے کے بعد آئے، منقوص انہیں سے منقوص کہتے ہیں۔ وَنَصْبُهُ ظاہر، اس کا نصب ظاہر ہوگا یا کے اوپر، کیوں یا کے اوپر فتحہ کیوں ظاہر ہو جائے گا؟ لِخِفَّتِهِ، اس لیے کہ فتحہ کسر یا کے اوپر خفیف ہے۔ رایت القاضیہ، کتنے آسانی سے کہہ دیا رایت القاضیہ، لیکن یہ سخت ہے، رائے جا القاضیو، قاضیے، یا کے اوپر کسرہ اور ضمہ دشوار ہے، فتح آسان ہے، اس لیے فتح ظاہر ہوگا۔ ورفع ینوی، اس کا رفع نیت میں رہے گا، نہیں یقدر فیہا، اس میں مقدر رہے گا، کیوں؟ لثقل الضمۃ علی الیاء، اس لیے کہ ضمہ یا کے اوپر دشوار ہے۔ قضاء اذن یجر، اسی طریقے سے اسے جر دیا جائے گا کسرے منویہ کے ذریعے سے، پوشیدہ کسرے کے ذریعے سے، کیوں؟ لثقل الکسرۃ علی الیاء، اس لیے کہ یا کے اوپر کسرہ ثقیل ہے۔ ہاں پھر یہ کہہ رہے وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الْمَقْصُورِ كَانَ أَوْلَىٰ، یہ شارح مقدس، شارح صاحب، شارح کون؟ شارح مقدس اللہ، شارح محترم، شرح کرنے والے نے جلال الدین سیوطی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مصنف صاحب نے، ابن مالک صاحب نے شعر میں کیا کہا؟ جی وہ اس کو جو جیسے مصطفیٰ کی طرح ہے اور پھر مرتقی کی طرح ہے، تو مصطفیٰ سے پہلے مرتقی کو بیان کرتے تو بہتر تھا، کیوں؟ اس میں منقوص کو پہلے لاتے تو بہتر تھا، کیوں؟ کیونکہ بات اعراب کی چل رہی ہے، اعراب ظاہری کی چل رہی تھی، پھر اعراب تقدیری کی آئی، تو پہلے اس کو بیان کرتے، کم سے کم ایک پارٹ ہی صحیح ظاہر تو تھا منقوص میں، جی اس میں مقصور کے تو سارے اعراب تقدیری ہیں، لہذا اس کی فضیلت ہونی چاہیے تھی، اسے پہلے ذکر کرتے بھلے ہی، کیونکہ اعراب کی اصل ظاہر ہونا ہے نا، تو پہلے اس کو ذکر کرتے، پھر آپ کہتے مصطفیٰ جو وہ ان چیزوں کو بیان کرتے جن کے تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہیں، تو کانا اولا، تو مصنف یہ کیا کہہ رہے ہیں جلال الدین سیوطی صاحب، تو بہتر تھا۔ قال فی شرح العادی، اور انہوں نے شرح عادی میں کہا ہے مصنف نے، لأنه اقرب الى المعرب، اس لیے کہ اس میں منقوص معرب سے جس کا اعراب جس کا ہو اس سے قریب ہے، کیونکہ بعض حرکتیں تو اس پہ داخل ہوتی ہیں، ایک ہی صحیح فتحی حالت نصبی میں ہی صحیح ظاہر تو ہوتی ہے، تو یہ زیادہ ہوا ہے تو اس کو پہلے مقدم کرتے ہیں۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں لیس فی الاسماء المعربۃ اسم، اسماء معربہ میں کوئی اسم ایسا نہیں ہے آخر واو قبلها ضم، کہ جس کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، الا الاسماء الستہ، اسماء ستہ کے علاوہ۔ اسماء ستہ تو ہیں کہ جن کے آخر میں واو ما قبل ضمہ ہے، وہ بھی حالت رفع میں، جاء ابو کا، جی ابو کا، تو باقی ایسے اسماء معرب اسماء جن کے آخر میں واو ما قبل ساکن ہو ایسا نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔